نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے. اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہو، کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا تھا اور نہ ہم سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا. بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاذ کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاذ کے باتیں سننے کے لیے ہماتن متوجہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اور تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اس شخص نے سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس تعداد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو. پھر وہ شخص بولا، اے محمد رسول اللہ، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کی فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات میں یقین رکھو کہ جو بھی کچھ پیش آتا ہے تو تقدیر کے مطابق ہے. اس شخص نے سن کر کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا.
پھر بولا اچھا اب مجھے یہ بتائے کہ احسان کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو یا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا قیامت کے بارے میں مجھے بتائے کہ کب آئے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لومبی اپنا عقایا مالک کو چلی گیا اور برہینہ جسم، مفلسی اور فقیری اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکان و عمارت میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لومبی اپنا آقا یا مالک کو جنے گی اور برہینہ جسم، مفلسی و فقیری اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات و عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر بعد توقف کیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کی رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس طریقہ سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کی آخر الفاظ یوں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم برہینہ جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت تو ان فان چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث آخر تک پڑھی، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کہ کب برسائے، اور وہی حاملہ کی پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی شخص کو نہیں معلوم کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا